السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم
انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ صاحب اور ساتھیوں، تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطابہ اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا، اللہ سب علماء دا اور بیان کرنا تسا احباب دا سننا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمے شان اور مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت اور شان دا مضمون میرے ذمے لگایا گیا ہے۔ پیغمبر دے سارے صحابہ ہی عظمت والے، مقام والے، شان والے، 1,44,000 صحابہ دے وچوں 313 بدری سب تو افضل نے۔ 313 بدریاں دے وچوں عشرہ مبشرہ بھی افضل نے، پھر 1400 حدیبیہ والے بھی افضل نے، پھر انہاں 313 دے وچوں اور عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ دے وچوں 4 خلافہ افضل، 4 خلیفیاں دے وچوں پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اس زمین دی دھرتی تے انبیاء تو بعد اگر شان ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ انبیاء تو بعد میں کیا ہے، زمین دے اتے سب تو افضل انبیاء دیاں ہستیاں نے،
انبیاء تو بعد اس زمین دے اتے اگر کوئی وجود افضل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچ لے کے آمینہ دا لال آیا ہے اور وہ دی تصدیق کرنے واسطے میرا صدیق آیا ہے۔ ہر نبی جڑا ہے نا، بات غور نہ سنیے، مصدق بھی ہوندا ہے تے مبشر بھی ہوندا ہے۔ مبشر دا معنی ہے کہ اپنے تو بعد وچ آن والے دی خوشخبری دیندا ہے کہ میرے تو بعد اے نبی آئے گا، تے پہلیاں دی تصدیق کردا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سی میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا، پہلیاں دی تصدیق کی تھی، بعد چون والے دی خوشخبری دی تھی۔ ہر نبی مصدق بھی ہے، مبشر بھی ہے۔ ہن آقا علیہ السلام نے پہلیاں دی تصدیق کی تھی ہے، لیکن بعد چون قیامت تک کوئی نواں نبی بولو آنا نہیں۔ تو ہن نبی علیہ السلام دے معراج دی، آپ دے معجزات دی، آپ دی شریعت دی تصدیق کرنے والا ایک بندہ چاہیے سی۔ اللہ نے پیغمبر دی تصدیق کرنے واسطے کنوں بھیجے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو بھیجے ہے رضی اللہ تعالی۔ تفسیر قمی دے اندر یہ بات موجود ہے، شیعہ دی بہت بڑی تفسیر ہے، اور تفسیر حسن عسکری دے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جدو معراج دی رات آسمان تے گئے، چھٹے آسمان تے آئے، شیعہ ذاکر لکھ دے عالم دین کہ چھٹے آسمان تے نا جبریل نو آقا فرماندے نے جبریل حرم تو اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلے ہیں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، پر دی تصدیق کون کرے گا؟ چھٹے آسمان تے میرے جبریل نے کی کیا ہے؟ محبوبہ تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی۔ تیری تصدیق کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق کرے گا۔ جدو آقا آئے مشرکین مکہ دے اندر آن کے بات کہی تے ابو جال بے ایمان سب تو پہلے کدے کو گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو گیا ہے۔ آندہ ابو بکر کوئی بندہ کہے میں حرم تو اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، کیا تو منے گا؟ فرمایا کہندہ کون ہے؟ تیرا یار محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ نہیں کیا میں پہلو پوچھ لا نا، فرمایا ابو جال جے محمد کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، پک کہہ رہے ہیں، لا شک کہہ رہے ہیں، وہ دے کہن چ کوئی شک نہیں۔ اور ابو بکر دا معنی ہی نیکیاں دا باپ ہے، وہ نیکی نہیں جیڑی ابو بکر سے موجود نہیں۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ وہ نیکی نہیں جیڑی ابو بکر موجود نہیں۔ ذرا غور کیجئے، صحیح مسلم دی روایت ہے، دلیل لگائے دیتے پیش کرن، مسجد نبوی کھچا کھچ پری ہے، صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے۔ آقا فرماندے نے من منکم الیوم صائمن، کون ہے جن نے آج نفلی روزہ رکھے ہے؟ فرمایا فقام ابو بکر، میرے ابو بکر پورے مجمع چوں کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے محبوب جی میں روزہ رکھے ہے۔
آقا فرماندے نے فمن تبع منکم الیوم جنازتن، کون ہے جنہیں کسے مومن دا جنازہ پڑھیا ہے؟ ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے محبوب جی میں پڑھیا ہے۔ آقا فرماندے نے فمن عاد منکم الیوم مریضن، جو کون ہے جنہیں کسے مریض دی تیمارداری کیتی ہے؟ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے من اطعم منکم الیوم مسکینن، کون ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ پھر میرا صدیق کلا ہی کھڑا ہوندا ہے پورے مجمع دے وچوں، محبوب جی میں مسکین نو کھانا کھلایا ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق 4 کم تو کر کے آیا ہے، جنت دے 8 دروازیاں دا ٹکٹ میرے کولوں لے جا۔ 4 کم تو کر کے آیا۔ نبی نے کنی دفعہ ابو بکر نو اپنی زندگی جی جنتی آکے ہے؟ 27 مرتبہ۔ اہل حدیثو، بریلویو، دیوبندیو نوٹ کرو، 27 مرتبہ جنتی آکے ہے۔ ابو بکر تو جنتی ہے۔ اور آج دا کوئی خناس کالے منہ والا، کالی زبان والا، کالے چہرے والا تے کالے لباس والا، وہ زبان چو بکواس جنی مرضی کرے، جنوں رب جوڑ چھڑے انہوں کو کائنات دی طاقت توڑ سکتی ہے؟ وہ بولو دے صحیح۔ آقا فرماندے نے انا و ابو بکرین و عمر خلقنا من تربت واحدہ، المتفق والمفترق، خطیب بغدادی دی کتاب عربی جی۔ فرمایا دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر و عمر اسی ایکو ہی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں تے ایکو ہی مٹی چ دفن ہووانگے، ایکو ہی مٹی چو اٹھائے جاوانگے۔ مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو آنے ابو بکر و عمر دے خلاف بکواس کرنا ہے، اللہ نے انہوں پیدا بھی جنت چو کیتا ہے تے جنت چی زندگی گزاری ہے، جنت چی ستے نے، جنت چو ہی اٹھائے جانگے۔ تو جنہ مرضی پونکنا کو پونکیں گا، تیرے پونکنا اینا نبی دے روزے چو نہیں نکلنا۔ اور اگلی حدیث سنو، اما عائشہ دا جڑا حجرہ ہے او دیتے روزانہ بلا ناگا 70,000 فرشتہ آسمان تو رحمتہ لے کے نازل ہو رہے ہیں۔ میرے ابو بکر و عمر دی قبر تے بلا ناگا 70,000 رحمتہ نازل ہوندیاں نے۔ تو جنی مرضی بکواس کر، اینا روزے چو نکلنا وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا۔ میرے علامہ احسان دی مٹی کی تھو لئی لگ دے ہاتھے بھی گل ہو جائے، وہ بول دے رہی۔ 35 ہجری چ قبر بنی ہے حضرت عثمان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے حضرت عثمان دے قدمہ چ میرے علامہ احسان دی قبر ہے۔ 10,000 صحابی اور صحابیات بقیع چ دفن نے، جتھوں قبر پڑھ دینے کوئی نہ کوئی میت نکل ہوندی ہے۔ کیوں؟ نبی دے صحابہ دے وجود دا ایک خاص ہے کہ پیغمبر دے صحابی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، یہ خاص ہے حدیث نبی علیہ السلام دی کہ 6-7 وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، جویں دفن کیتا ہے وہی قیامت تک رہن گے۔ پہلا وجود انبیاء دا، دوسرا وجود شہداء دا، تیسرا وجود صحابہ دا، چوتھا وجود اولیاء دا، اور پنجواں وجود و قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو جاندہ ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ نے زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ آ رہا ہے، دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ انبیاء دے وجود قیامت تک کوئی رہنے نے، تے صحابہ دے وجود بھی قبران چ قیامت تک تو ہی رہنے۔ حضرت علامہ شہیدی جدو قبر کھودی گئی
وچوں کوئی ہڈی دا ذرہ بھی نہیں نکلیا، کوئی وجود نہیں نکلیا، کوئی قبر نہیں نکلی۔ رب کائنات نے 35 ہجری تو لگ کے علامہ احسان دے دفن ہون تک وہ جڑا زمین دا ٹکڑا ہے وہ بنایا ہے تے میرے علامہ احسان واسطے بنایا ہے۔ اور لو انہاں نو نہ جگائے ستی گاؤں میں رہن دے نو توجہ۔ وہ جڑا ٹکرا ہے کدے واسطے بنایا حضرت علامہ۔ ایتھے ہن زندہ دیاں تصویراں لگیاں نے جدے رپورٹ تے گٹ آؤٹ فرام دی مکہ اور مدینہ، بول دے زندہ دیاں۔ اے زندہ نہیں اتھے جا سکتے، ساڑھے مار کے بھی اتھے جان رہے بکواس کر دیو اہل حدیث کے خلاف، وہ بول دے نہیں۔ مسلک اہل حدیث الحمدللہ ایویں سچا سچا کھرا ہے، جس طرح سورج دے چڑھن اندر شک کوئی نہیں، اس طرح میرے مسلک دی حقانیت بھی شک کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے ستے نے؟ بولو جڑے نبی نو دی کشتی چ سوں گئے او جنتی نے، تے جڑے نبی دے روزے چ سوں گئے، جڑے نبی نو دی کشتی سوار ہو گئے او دے جنتی چ جڑے روزے ہی سوں گئے، اونا دے جنتی ہونے چ شک کر دیو۔ ما بین بیتی ہوا منبری روزہ من ریاض الجنہ۔ ابو بکر انہوں آندے نے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے، صدیق انہوں کہندے نے جڑا گفتار دا بھی سچا ہے کردار دا بھی سچا ہے۔ صادق دا معنی سچا ہوندہ ہے، صدیق دا معنی سچا نہیں، یہ نوٹ کرو۔ صدیق انہوں کہیں دینے جڑا کردار دا بھی سچا ہے گفتار دا بھی، یہ ہن مانا میں قرآن چو پیش لگا کر۔ نبی یوسف نے جدو لینوا سے گئے نا جی عزیز مصر نے تھوڑا بلا رہے ہیں، تے نبی یوسف آندے نے میں اس وقت تک جانا ہی نہیں جب تک مصر دیاں عورتیں نہ کہن میری پاک دامنی دی گواہی نہ دین۔ جدو نبی یوسف علیہ السلام نے پیغام پیجیا ہے، مصر دیاں عورتاں نو بلایا، دسو کی خیال ہے تھوڑا یوسف دے بارے جے؟ مصر دیاں عورتاں دیاں نے یوسف ایوہ الصدیق، یوسف کردار دا بھی سچا ہے تے گفتار دا بھی، وہ بولو دے صحیح، گفتار دا بھی سچا ہے۔ صدیق آندے ہی انہوں نے جڑا کردار دا بھی سچا ہے گفتار دا بھی سچا ہے، آؤ زبان دا بھی سچا ہے کردار دا بھی سچا ہے۔ حوالہ پیش کرنا چاہنا قرآن جو میں اس طرح کر کے یہودیاں دا مدرسہ لگ گیا تے میرے ابو بکر کولوں دی ننگ دینے پہ تے یہودیاں دا ایک عالم کہندہ ہے آندہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں۔ میرے ابو بکر دے کانچے دی آواز پہ جاندی ہے، ابو بکر انہاں دے مدرسے دے اندر داخل ہوندے نے، آن کے یہودیاں دے عالم نو تھپڑ مار دیتا ہے۔ سارے یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آ جاندے نے، تھوڑے یار ابو بکر نے ساڑے عالم نو تھپڑ مارے ہے تے اسی قصاص لینا چاہنے ہیں۔ ابو بکر نو بلایا جاندہ ہے کی گل ہے؟ ابو بکر آندے نے محبوب جی انہاں دا عالم جیڑا سی یہ گل کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں، میری غیرت نے جوش ماریا میں تھپڑ ماریا۔ یہودیاں دے نہ ہے گل کئی نہیں۔ آقا فرماندے نے ابو بکر گواہ پیش کر۔ کی پیش کر؟ گواہ پیش کر۔ ہن گواہ تے ہے کو نہیں سی، کلے صدیق ہی سن، کلے صدیق ہی سن۔ اللہ دے رسول گواہ کوئی نہیں فرمایا، گواہ کوئی نہیں تے تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ عرشان دے رب نو جلال آیا، فرمایا جبریل جلدی جا تے جیڑی گواہی اج میں دین لگا صدیق دی صداقت دی
یہ گواہی نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کرنا ہے. قیامت تک ممبر و محراب تے علماء قرآن پڑھ دے رہن گے, صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے. میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو, تھوڑی عظمت ہی بڑی ہے. امی عائشہ تے الزام آئے, نبی یوسف تے الزام لگا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. جریج ولی تے الزام لگدا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. اگے اما مریم تے الزام آندا تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے. جدوں ابو بکر تے اما عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے. امی عائشہ تے الزام آندا پوری سورہ نور ہی نازل کر دیتی ہے. اللہ نے قیامت تک قانون ضابطہ بنا دیتا ہے. تے ابو بکر تے الزام آیا ہے, فرمایا دی گواہی زمین تے کوئی نہیں دے رہا. اللہ دینے لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. عربی گرامر دی روح نہ لام تقید دا دے قد تحقیق دا. یہ آندا ہی اوتھے وچ جتھے گل بڑی اہم ہوئے. گل بڑی اہم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم. کہتے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. کہتے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہتے اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا. کہتے میرے اللہ نے فرمایا لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میرے محبوب جی جدو انہاں نے کیا سی اللہ فقیر ہے اسی غنیاں, اسی آسمان تے انہاں دیاں گلاں نو سنوی لیا. سنکتبو اسی قیامت تک انہوں قرآن چوی درج کر دیتا ہے. محبوبہ انہاں دیاں گلاں چنا اے یہودیوں نے جڑے بغیر کسے وجہ تو انبیاء نو قتل کر دے رہے نے. محبوب جی اے یہودی جھوٹے نے, میرا صدیق سچا ہے. ہون اگے صحیح بخاری مولانا داؤد راسی حاشیے چونا حدیث آدھی سکے بن ایتھے قرآن نے صدیق آکھے ہے. ابو بکر دے باپ ابو قحافہ ابو بکر نو لے آئے اپنے معبد خانے سے. کہنے لگے پتر تو ایتھے بتاں دی پوجا کر تے میں ذرا چارہ لے کے انہاں ڈنگراں واسطے. ہن سامنے بت پے نے. ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے گمراہی چ بھی شرک نہیں کیتا. ابو بکر وہ شخصیت ہے جن نے گمراہی چ زنا نہیں کیتا, شراب نہیں پیتی, جوا نہیں کھیلیا. تو صدیق تے تبرہ کرنا ظالمہ, صدیق دی تے کفر والی زندگی بھی پاک ہے. ایویں رب نے چن کے نہیں بنایا. اور سب تو پہلے زمین دی دھرتی تے صحابیت دا لقب ملیا تے میرے صدیق نو ملیا. شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, عظمت صحابہ, شان پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. اور 1,44,000 صحابہ چویں ہے, کسے نو تمغہ حاصل نہیں. ابو بکر دا باپ صدیق
ابو بکر خود صدیق، اگو بیٹے صدیق، نواسے صدیق، بیٹیاں صدیقہ، بیٹیاں صحابیہ، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹے صحابی، نواسے صحابی. وہ کائنات ایسا لے آؤ تے صحیح. اور پورا صدیق دا کرانہ، نبی دا ہمراز. اگے چل کے دسنا کیویں ہمراز، پورا کرانہ. باپ نے کیا پتر ہی تھے بتاں دی پوجا کر لے، بت سامنے پے نے. ابو بکر آندے نے تھوڑے کے کھانے پے نے، کھاندے کیوں نہیں؟ الا تاکلون، کھاندے کیوں؟ میں کیا اج دا مولوی ہوندا انہیں آپ کھانے ہیں تو انہیں کہنا ہی نہ تے انہاں دا ہی لگنا ہے. بول دے نہیں ایویں ہی ہے بھی نہ انہاں دا. ابو بکر آندے نے کھاندے کیوں نہیں؟ میرے ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے، کپڑے ہی دے دیو، پھر بھی نہیں بولتے. آندے نے بھوک لگی ہے، پھر بھی نہیں بولتے. آندے نے روٹی دے دیو، وہ پھر بھی نہیں بولتے. ابو بکر نو غصہ آیا، کہے دی پھڑ کے تہون لا چھڑی، کہے دا سر لا چھڑیا، کہے دی باں لا چھڑی، کہے دی لت لا چھڑی. باپ آیا نا باہروں ابو قحافہ تے آن کے ویکھیا بتاں دا واڑا اجڑے ہے. واڑا او صدیق ہے کی کیتا ہی ابو بکر؟ ابا جی انہاں کو روٹی منگی، کپڑے منگے، انہاں نہیں دیتے، منو غصہ آیا، میں انہاں نو ماریا، انہاں نو کہو منو مارن. فرمایا پتر ابو بکر بڑے بھلے مانس نے، کسے نو کچھ آندے ہی نہیں. بول دے نہیں ہے ایڈے بھلے مانس سانو نہیں خدا چاہیے. بڑے بھلے مانس نے، کسے نو کچھ آندے ہی نہیں. پھڑ کے گھر لے جاندے نے، اپنی بیوی ام خیر نو جا کے آندے نے تیرے پتر ابو بکر نے کی نیر مارے ہے. اوتھے پتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے. تے ام خیر کی آندی ہے وے ابو قحافہ جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے، ساڈیاں کی انہاں جوڑنیاں نے. تے نال الفاظ کی نے حدیث دے ذخیرے چ فرمایا ابو قحافہ ابو بکر نو کچھ نہ آکھی. جتن ابو بکر نے پیدا ہونا سی منو آواز آئی سی ام خیر میں تینو اج پتر لگا دین جدا عرشہ تے نام ہے صدیق رکھ دیتا ہے، فرشہ تے نام ہے عتیق رکھ دیتا ہے. وہ کائنات چلے آؤ تے صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے صرف فرشاں دے لوگ ہی ابو بکر نو صدیق نہیں آندے، عرش معلیٰ دے فرشتے بھی صدیق آندے، زمین والے ہی صدیق نہیں آندے. کو کائنات ایسا بخاؤ تے صحیح. ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی. عتیق، عتیق کنو آندے نے؟ جڑا جہنم تو آزاد ہوئے انہوں عتیق آندے. قرآن دے اندر ایک سورت ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. قرآن کی سورت ہے کہ نہیں؟ تفسیر خازن میں پڑھ رہا سا، حافظ صاحب امام خازن آندے نے اس سورت دا نام دجا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ سورت نازل ہی صدیق دی عظمت چوئی. قرآن دے اوراق دی ورق گردانی سے کرو. صدیق نو گالیاں دینے والو پہلے تے سوچو کہ ابو بکر کون ابو بکر ہے؟ نبی دے مصلی دا ثانی امام ابو بکر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بیان کر رہے سن عبدالرزاق طاہر صاحب. اہی علی دی عظمت دے منکر نہیں، اسی تے علی دا نام لے رہے ہیں باوضو ہو کے لے رہے ہیں. تو چرس پی کے پنگ پی کے علی علی آنا ہے، بھنگ پی کے آندہ ہے علی ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے وہابی بتھیرے ہیں. بندے دا پتر نہ یہ بھنگ تے چرس پی کے کہہ رہے ہیں. لیکن نبی دی زندگی دے اندر نبی دے مصلی تے 17 نمازاں پڑھائیاں نے کنے؟ او بولو دے صحیح. ابو بکر نے پڑھائی. نبی دی زندگی، نبی دی زندگی آخری ایام نے حدیث صحیح بخاری دی ہے.
جگاں دے پیر بیمار ہو گئے نے تے بے ہوش ہوندے نے، ہوش ہوندا ہے تے بلال آئے، الصلاۃ صلاۃ یا رسول اللہ. پھر بلال چلے گئے، پھر دوجی دفعہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے. میرے پیغمبر نو ہوش ہوندا ہے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی صحابہ دیاں نظراں تھوڑے حجرے تے اتے گڑیاں نے کہ جگاں دے پیر آن کے نماز پڑھان تے 3 دفعہ بلال بھی آن کے صلاۃ صلاۃ کہہ گیا ہے. آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ حدیث صحیح بخاری چ علماء اکرام 27 مرتبہ آئی ہے، 27 مرتبہ. یعنی امام بخاری نے اس حدیث سے 27 باب بنے نے، 27 باب. ہن مینوں اے دسو جدو نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اوتھے علی ہے سی کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. حسن ہے سی کہ نہیں؟ حسین ہے سی کہ نہیں؟ حضرت عباس چاچا ہے سی کہ نہیں؟ سارے موجود. علی دی موجودگی کیا ہے؟ اگر اعتراض کرنا ہوندا تے علی ادوں کر دے، وہ بول دے نہیں. حسن کر دے، حسین کر دے، لیکن اعتراض کسے نہیں کیتا. اعتراض کنے کیتا؟ اماں عائشہ نے. ہائے ہائے محبوب جی میرے ابو دا دل نرم ہے، وہ دے کو تھوڑے مسلے دے کھلوتا نہیں جانا. عمر نو کبو ہاں نماز پڑھائے، عمر نو کہہ دیو. فرمانی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرمانی ہے عمر نو کہو. فرمانی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرمانی ہے سونے عمر نو کہو. فرمایا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرمانی. آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھانا. اگر اعتراض کرنا سی تے جا کے اعتراض کرنا تے نبی پاک نہ کرو، سادے نہ اعتراض کرا کر دو کہ حضرت علی کو خلافت کھوئی گئی. تھوڑا مشکل کشا ہے لئی ٹھیلا ہی جڑا خلافت بھی کھوا بیٹھا ہے، بول دے نہیں. ہائے اگلی گل وابیو خوش ہو جاؤ. ایک میں بات بڑی پیاری لگا کر. علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، علی دی جتی میرے سر دی پاگ ہے. گل ٹھیک؟ بولو. فاتح خیبر، فاتح خندق، حسنین دا باپ، فاطمہ الزہرا دا شوہر، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، علی دی جتی میرے سر دی پگ. لیکن ایک بات کرنا چاہنا، صرف گجرا والے دے ذاکرہ نو چیلنج، پوری آل ورلڈ شیعہ دے ذاکرہ نو چیلنج. نبی دی زندگی دی ایک نماز وکھا دیو جڑی علی نے نبی دے مسلے تے پڑھائی ہوئے. میں یوسف مسروری اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا تے مسئلہ کہہ دیا حدیث چھڑ دیا گا. جاؤ آؤ، ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہاں جی ہاں جی حضرت علی موجود بھی نے مدینے چ، پھر بھی عبداللہ بن ام مکتوم امام ہے. کون امام ہے؟ حضرت علی مدینے چ موجود، لیکن فرمایا عبداللہ امامت تو کرا، نماز بھی تو پڑھانی ہے، اذان بھی تو کہنی ہے، جمعہ بھی تو پڑھانا ہے. ہائے علی دی توہین نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. جڑا علی دی شان دا منکر ہے میرے ہاں مسلمان نہیں. من سب علی فقد سبنی، من آزا علی فقد آزانی، من احب علی فقد احبانی. جدا دل علی دی محبت تو کھالی وہ بندہ منافق. لیکن ایک اور چیلنج کرنا چاہنا، آپ سب کر دیا. جاؤ
اسی اپنی مسجد دے اندر کانفرنس رکھنے ہیں، امن دی دعوت دے رہے ہیں، پیغام لڑائی دا پیغام نہیں۔ اہل حدیث لڑائی مٹاندا ہے، لڑائی کراندا نہیں۔ اسی اپنی مسجد اہل بیت دی شان بیان کرنے ہیں، حضرت علی دی عظمت، حسن حسین دی عظمت، اہل بیت دی عظمت میں بیان کرنا۔ آؤ میری مسجد چاہو، اسی اہل بیت دی عظمت بیان کرنے۔ اور کہنے جڑا علی نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان ہے، جڑا حسن حسین نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان ہے، فاطمہ نو جنتی نہیں مندا وہ پکا بے ایمان۔ میں اپنی مسجد اہل بیت دی شان بیان کرنا، تمہیں اپنے امام واڑے چ شان ابو بکر و عمر بیان کر۔ کیوں جی؟ تمہیں اپنے امام واڑے چ جلسہ رکھنا، شان ابو بکر و عمر عثمان اما عائشہ دی عظمت بیان کر، ساریاں لڑائیاں ہی مک جان۔ میں کہنا علی جنتی، حسن جنتی، حسین جنتی، فاطمہ جنتی، تمہیں کہ ابو بکر جنتی، تو کیوں نہیں آتا؟ تو کہہ عمر جنتی، عثمان جنتی، عائشہ جنتی، تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، تو نہیں آتا؟ تینوں موت پہ دی ہے۔ سن 61 ہجری کربلا دا واقعہ ہویا ہے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، یہ 35 ہجری تک تینے خلافات چلے گئے، کہ 61 ہجری واقعہ کربلا ہوں دا ظالمہ واقعہ کربلا دی آڑ لے کے نہ تینہ نو گالیاں دینا ہے، اور رولا پایا باغے فدق دا۔ سن لو صحیح بخاری، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے حضرت ابو بکر دے کول کہ میرے باپ دا باغ وراثت دا اوے باغ فدق منو حصہ چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام دے اس یار غار نے حدیث سنائی، صحیح بخاری، فرمایا فاطمہ تیرے ابو نے فرمایا سی کہ نبی دا ترکہ صدقہ آل رسول تے حرام ہے۔ جاؤ نبی دا ترکہ، او بھابیو یاد کرو، نبی دا ترکہ صدقہ آل رسول تے حرام ہے۔ فاطمہ نے حدیث سنی، چپ کر کے واپس آ گئی، حدیث مصطفیٰ سنی، ان یقولوا سمعنا واطعنا، حدیث سنی واپس آ گئی۔ اور حیران ہو جاؤ بھابیو، حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس ہیں، حضرت عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے ہیں، حضرت عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے، حضرت علی، ہاں جی بول دو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور خلافت باغ فدق نہیں سی ہے، ادو ہی لے دیں دے، کیوں نہیں دیتا؟ ابو بکر نے کیوں نہیں دیتا؟ نبی دی حدیث ہے، نبی دا ترکہ کی ہے، اور بولو تے صحیح، یہ تھے جھوٹیاں کہانیاں سنائیاں جاندیاں نے، بی بی فاطمہ ناراض رہیاں، حضرت عمر کو آئیاں انہاں دروازہ ماریا، سنگ پاڑ کے ذاکر قلب دے، الو دیو پٹھیو حرام زادیو، ول کھچو کھچوچن ول کھچو، حیا نہیں ہوندی۔ اور جاؤ میں بات پہ بانگے دول کہنا، دنیا دا کوئی ذاکر اہل حدیث دے خطابات دے سامنے آئے، حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث پیش کرو، صرف ایک حدیث کہ حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت دے اتے اعتراض کیتا ہوئے، عمر دی خلافت تے، عثمان دی خلافت تے اعتراض والی ایک حدیث وکھا دے، اور رب کبریا دی قسم کھا کے کہینا اسی اس ذاکر نو منہ منگیا انعام دے دیا گے، جاؤ ایک حدیث ہی وکھا دے۔ حضرت علی نے اعتراض کیا، یہ حضرت علی نے اعتراض سی، پھر 2.5 سال تک ابو بکر دے پیچھے نمازاں کیوں پڑھیاں؟ فاطمہ فوت ہوئیاں، جنازہ مسجد نبوی جائے، فاطمہ نو غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس، اور تیمارداری کنے کی تھی؟ ابو بکر صدیق دی بیوی نے، جنازہ مسجد نبوی جائے۔ تیری کتاب
کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، تیری کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی، میری کتاب سنن ترمذی، تیری کتاب، اپنی کتاب نہیں، تیری کتاب، اپنی کتاب دی گل نہیں کرتا۔ جنازہ مسجد نبوی چاہے، حضرت علی کھڑے نے، ابو بکر پیچھے کھڑے نے، ہائے ہائے، حضرت علی آندے نے ابو بکر آئی نا، ابو بکر آندے نے جی، فرمایا او جنازہ پڑھاؤ، فرمایا نہیں، بیوی تیری ہے، بیٹی نبی دی ہے، تھوڑا زیادہ حق ہے۔ حضرت علی آندے نے بڑا دل کرتا ہے میں جنازہ پڑھاواں، لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے، جس امت دے اندر ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا۔ پھر جنازہ کنے پڑھایا؟ اونچی بولو۔ پیچھے علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے، حضرت عباس نے، آل ہاشم نے پیچھے پڑھیا۔ اعتراض کس چیز دا؟ اعتراض کرنا ہی تے علی دے کر، اعتراض کرنا ہی آمینہ دے لال تے کر۔ وہ گل ٹھیک ہے نا، بولو دے صحیح۔ ایک حدیث اور سنان لگا، کتاب السنہ، سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 4607 اور 61، حسن درجے کی روایت۔ اگر روایت سکھا نہ ہوئے پوری زندگی والے حدیث دے سٹیج تے نہیں چڑھا۔ آؤ، اور حدیث بھی ایسی، خدا دی قسم کھا کے کہنا، صدیق دی صداقت اور صدیق دی خلافت اور امامت دا تذکرہ۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، نماز دا ٹائم ہویا، صلا صلا یا رسول اللہ، آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ بلال نے آن کے مسجد نبوی چ نظر ماری ہے، صدیق نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا عمر جی نماز تسی پڑھا دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھڑے ہوئے نے، بلال نے تکبیر کہی ہے، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ عمر دا طبی طور تے ہی آواز بڑا اچھا سی۔ حضرت عمر کنے جوان سن، اپنے پیر تھلے چمڑا لیا، 7 بندیاں نو کیا چمڑا تو ہی کھچنا ہے، وہ 7 بندے کھچ رہے نے، عمر نے اتے پیر ہی رکھے ہے، چمڑا ٹوٹ گیا، عمر دے پیر تھلے ہو نہیں نکلیا۔ سالمہ عمر نو گالیاں تے نے، من عمر نو عمر دراز ہوئی، انشاءاللہ روے عمر دا دردی۔ میں تے ویکھی ہے عمر دے درد تے لکھاں دی عمر سمر دی۔ عمر دی شان پوچھنی ہے حسین کو لو پوچھ، جدے کرتی ہے حیدر دی۔ حیران ہے یوسف پسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزرتی۔ عمر نو بڑا کڑدا کر، جو بچے نو داخل کران جاندا ماسٹر آندا کنی عمر ہی بچے دی، کڈ کتھوں کڈے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ اکبر، تے نال حجرے چ آواز گئی، جگاں دے پیر اٹھے، چہرہ سرخ، تے جیڑی پتی مسجد نبوی کھول دی ہے نا، آقا او دینا منہ لا گیا، لا لا نہیں نہیں اینا صدیق۔ اور اعتراض کرنا جے آمینہ دے لال تے کرو، اینا صدیق، میرا صدیق کتھے ہے۔ نماز مکمل ہو گئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ نے دسے ابو بکر ہے واقعہ پیش آیا ہے۔ ابو بکر جگاں دے پیر دے حجرے جمع عائشہ دے حجرے جاندے نے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ اللہ دے رسول میں مدینے تو باہر گیا سا، نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ محبوب جی نماز تے حضرت عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا منو بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے، پر تسی دوبارہ پڑھاؤ، تھوڑی فرضی ہو جائے گی، اینا دی نفلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ظالموں اس صدیق نو گالیاں دیں دے،
جدے بارے آقا نے فرمایا سی سب تو پہلے کلمہ صدیق تو پڑھیا ہے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے صدیق تینوں برابر دا ثواب ملدا ہی رہے گا۔ اب اہلا جنہیں کلمہ پڑھنا ہی سارا ثواب صدیق دے کھاتے جی جانا ہے۔ ایک دن ابو بکر و عمر آپس لڑ پے، چپکلس ہو گئی تھوڑی جئی، ابو بکر جمالی ہے عمر جلالی ہے۔ حضرت ابو بکر نے عمر کو لو معافی منگی ہے، عمر نے معاف نہیں کیتا۔ آقا فرماندے نے بلال اعلان کر دے، پوری مسے پر 90 پڑھی گئی۔ آقا منبر تے بہ گئے، آقا فرماندے نے منو اودوں صدیق نے منیا جدوں عمر نے نہیں سی منیا، اور جدوں منو عثمان نے نہ منیا ادوں ابو بکر نے منیا۔ جدوں مکے چ سارے تردید کر رہے سن، کلا صدیق میری تصدیق کر رہا سی۔ میری وجہ تو تسی میرے صاحبی میرے دوست نو تسی معاف کیوں نہیں کر دے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابیت دا اعلان قرآن دے 30 پارے اٹھاؤ، 30 پاریاں دے اندر صدیق دی صحابیت دا اعلان قرآن نے کیتا ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ اور ایتھے ایک اور نقطے دی بڑی گل جے، نبی نے پوری زندگی صدیق نو اپنی معیت چوں نہیں کڈیا، رب نے بھی نہیں کڈیا۔ جدو سارے کافر سور چ پیچھے پہنچے نا، سونے آئے تو مگر آگے نے، تے آقا فرماندے نے صدیق غم نہ کھا، موسیٰ دیاں فوجاں دریا تے چڑیاں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں، اگے موجاں، کہن لگے موسیٰ رڑے تے چار کے مروان لگے۔ تے نبی موسیٰ آندے نے ان معی ربی، او پریشان نہ ہو وہ میرے نہ میرا رب ہے۔ ایتھے صدیق نے جدوں کیا محبوب جی کافر پیچھے آگے نے، آقا فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق پریشان نہ ہو ساڑھے دعا نہ تیجا رب ہے۔ اپنی معیت چو نہیں کڑیا۔ تے قرآن بھی کہہ رہے ہیں مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ پہلا نمبر نبی دے، دوجا نمبر بولو بولو۔ اور نبی دی زندگی دے 2 سفر نے تاریخی، انج بے شمار نے، ایک سفر معراج دا، ایک سفر ہجرت دا۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں، تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں۔ اگلی گل بھی ہن سنو نا ذرا، جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا ہے۔ مولانا سلیمان یزدانی صاحب، علماء کرام، جبریل موڑ تک گیا ہے، صدیق توڑ تک گیا ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر خلیفہ اول حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ یہ تھے نہیں سونیا، وہ جبریل سی جڑا سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ گیا۔ ابو بکر ہوندا مر جاندا تیرا ساتھ نہ چھڑ دا۔ آئے ہائے، جبریل نبی نو لین واسطے آیا۔ اگے فرق سمجھو، اللہ تیرے نبی نو لے آواں، فرمایا جبریل آپ جاؤ، تو لے کے آ۔ جبریل نبی نو لین آیا ہے۔ جدو معراج دے سفر دی واری آئی نا، جبریل لین آیا ہے۔ اللہ ہجرت دے سفر واسطے ساتھی چاہیے دے، محبوبہ انہیں تیرے گھر نہیں آنا، تساں آپ او دے گھر جانا۔ فرق ویکھو نا۔ دروازہ کھڑکایا، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے گل آئی، فرمایا ابو بکر
تھوڑا جہا علیحدہ ہو تیرے نہ پردے دی گل کرنی ہے قراس دی تے ابو بکر کی آندے نے محبوب جی میرے بچیاں چ بہ کے گل کرو مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے پورا کرانا ہی نبی دا ہمراہ اور پھر ہجرت دے دن جدو آقا نکلے کوئی ایسی چیز وکھا دیو جڑی نبی کو صدیق دی نہ ہوئے کوئی ایک چیز وکھا دی جڑی اونٹنی تے نبی بیٹھے اونٹنی ابو بکر دی اونٹنی دی بہار پکڑن والا عبداللہ بن عریقت عامر بن فہرہ دونوں ابو بکر دے غلام ہائے ہائے اور سمانے سفر جس چادر چ بنے ہیں وہ بھی امی عائشہ صدیقہ دے سر دی تے 3 دن تک جڑا سور چ بکریاں دا دودھ جاندا رہا وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں کیڑی چیز ہے جڑی نبی کو صدیق دی نہیں شرم نہیں جی ہوندی آقا حکم فرمایا اللہ نے کیا مکہ چھڑ کے مدینے ٹول جو تے ابو بکر نو نال لے جا صحیح بخاری ابو بکر کی اندر اسمانی یا رسول اللہ رسول میرا نام لے کے اللہ نے کیا ہاں صدیق تیرا نام لے کے کیا فبکا ابو بکر اچھی اچھی رون لگ آقا حکم او بھائی اور ٹینڈے ہو انہوں نے باؤ تھلے بندے دیو پترو تو ہی کدھر چلے ہو جتیاں چکنیاں جی جان رہے توجہ اللہ رسول میرا نام لے کے فرمایا ہاں مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب کہہ رہے ہیں نبی دے بستر تے علی ستا ہے میں کہا بالکل ستا ہے ایک ملنگ کہنے لگا نبی دا بستر اتے علی ستا ہے بستر پاک علی پاک میں کہا علی نو تو میں اوے بھی پاک ماننا علی پاک ہے نبی دے بستر تے سون دی وجہ تو ہی نہیں پاک علی ویسے بھی پاک ہے لیکن تیری گل دا جواب تے دینا چاہنا میں مجبور ہوں بولو میری مجبوری ہے میرا نام یوسف پسروری اہل حدیثوں کی کستوری اہل حدیثوں کی کستوری تیری مجبوری میری مجبوری میری مجبوری کیوں جی بھائی امجد صاحب نبی دے بستر تے علی ستا ہے علی پاک ہے میں کیوں پاک ہے بستر نبی دے میں کہا چلو بستر نبی دے اتے نبی ستا بستر پاک علی ستا علی پاک تے جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے وہ پاک نہیں کیوں جی وہ پاک نہیں ادھر تے نیندر آگئی ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی کیونکہ بستر نبی دا ہی نیند تے ہونی سی ادھر تے کالا ناگ ڈنگ پیا مارتا تے یار نو جگایا ہی نہیں اٹھایا ہی نہیں آنسو ڈگے نے چہرہ مصطفیٰ دے اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے ابو بکر پریشان نہ ہو دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے دارو شفا بھی تیرے نال ہی ہے لب لائی ابو بکر دی اڈی تے لب لگی علی دی آنکھ تے آندہ جیڑا فرق آنکھ تے اڈی دے وہی فرق شان علی تے صدیق دے میں کیا نانا مولوی اوے گل نہ کر تینوں حکمت دی سمجھ نہیں آئی میں سمجھانا نکتہ کی ہے حکمت کی ہے فرمایا علی میں تیری آنکھ تے لب لا کے ٹر چلے آواں ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلے آں علی اینا اکھانا ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں جو صدیق کردہ جائے تو ہی کردہ جائیں محبوب جی کی حکم ہے اللہ نے کہا صدیق نو نال لے جا کار یار صدیق تیاری ساڑی ازلاں تویں یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلاں تویں یاری میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڑی ازلاں تویں یاری
میرے آقا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے، صدیق دیاں نگاہاں پئیاں، اکھاں چوں آنسو آ گئے، روندے روندے کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری۔ گھوڑے دے اُتے نہیں بیندا، تھلیوں دی ننگدا۔ میں پوچھیا یہ گھوڑے دے اُتے کیوں نہیں بیندا؟ یہ تے نبی دا نواسا سوار ہے۔ میں جھوٹ بولنا چولے، حضرت حسین تے اونٹ تے چڑھ کے کربلا چ گئے نے، گھوڑے تے چڑھ کے گئے ہی نہیں۔ پہلو گھوڑا ثابت تے کرو، لم یا بوجھ نہ ہون تے اُتے کیوں نہیں بیندا؟ اے گھوڑا حسین دا، میں حسین دا نہیں، نسبت ادھر ہے۔ جس سواری تے نبی دا نواسا بیٹھے او دا ادب کرنا ہے، اُتے نہیں بیندا، تھلیوں ننگنا ہے، تے جدے کندیاں تے نبی خود بیٹھا ہے ظالماں نوں گالاں کڈنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ سواری کدی بنے؟ بولو جیڑا وزن جبریل نہیں چک سکیا او وزن میرے صدیق نے چک لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں، چڑھ گئے کتھے؟ غارِ ثور۔ ذرا ٹھہر ونج سرکارے، پہلے صاف کرے ساں غارے، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ گل بڑی پیاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈنگ کھاوے زہر پچاوے، پر نہ پیر سوراخ تو چاوے، کیوں ہے نیند حضور تے تاری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ ادھر آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ دے۔ میں کیا صدیق کوئی روندا ہے او دے آنسو مکے دیاں گلیاں چ ڈگ دے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو کربلا دی تپدی ریت تے ڈگ دے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو مدینے دیاں گلیاں چ ڈگ دے نے، کوئی روندا ہے او دے آنسو بدر احد دے میدان چ ڈگ دے نے۔ صدیق میں تیری عظمت تو جگ وار دیواں، تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دے نے۔ اللہ کوئی مخاؤ تاریخ چکے نبی دا صحابی ایسا لے آؤ کہ نبی دے چہرے تے دے صحابی دے آنسو ڈگے ہون سوائے صدیق۔ اکھاں کھولیاں، کالے ناگ نے ڈنگ مارے آتے اگو ابو بکر کی آندے نے، ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑ نباساں۔ ہائے ہائے لانی سوکھی ہے، نبانی بڑی اوکھی ہے۔ ایویں نہ کہے نہ لا بے آجے مرگے چھتر بڑے پہندے جی۔ اللہ نے جوڑیاں جوڑیاں ہیں، ہر مشکل سر تے چاساں، میں لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو اے یاری۔ ذرا ٹھہر ونج سرکارے، اس تو پہلے کی پسروری کرے بیانے، پیا دس دا خود قرآن، صدیق دی کار گزاری، ساڑی ازلا تو ایک اور اٹھیا انہیں بڑی کمال دی گل کی تھی، سنا دیا۔ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا، ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا، ہے لقب صدیق عتیق، ازلاں تو سائیں دا رفیق، تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تھانو سارے انو مدینے لے جائے، ایسے مہینے لے جائے۔ اللہ اوتھے نیڑے نہیں جے کوئی بھی جاندہ،
کئی نا اتنے روزے دے نیڑے نہیں جاندے کیوں اتنے ابو بکر و عمر ستے نے پھر مینوں نبی دی حدیث یاد آ گئی فرمایا عمر جتھے تو ہوئے اتنے شیطان چول جاندا ہی نہیں اتنے شیطان دا کی کام ہے کیوں جی تھی بھی سارے جیو تھوڑے نہیں یہاں جی ہونا بول اور بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ شیطان اتھے جاندہ نہیں جتھے عمر ہوئے یہ روزے دے کول نہیں جاندے میرے عمر دی دہشت یہ نہیں ہے دنیا تو ٹر گیا عمر دہشت ہے بھی ہے کوئی شیطان کوئی جن کوئی لعین الو دا پٹھا الو دا چرخا اتھے نیڑے نہیں جاندہ نہ قیامت تک جانا ہے کیوں عمر ستا ہے کوئی مذاق ہے وہ بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر میں کیوں نہ کہہ دے وہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ ہاں قیامت دا دن ہوئے گا ابو بکر آئے گا اللہ کی کہن گے فرشتیانو بلکہ میں کدی سنا دیا مستدرک حاکم دی سکے بند قیامت نو اللہ گسے چ ہون گے جدوں میرے صدیق نو رب ویکھے گا رب دا گسا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا ہائے 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 واہ صدیق اور ظالموں نبی پاک نے فرمایا سی کسی نو گواز دویا باب الصلاۃ رہا باب الجہاد رہا باب الصدقہ باب الریان باب الجہاد ابو بکر اندرے محبوب جی کو ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے گی فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ صدیق ہونا جو تو ہوئے گا جنہوں نے جنت دے 8 دروازے جو آواز پڑے تو ہوئے گا اور پھر حیران ہو جاؤ حیران وہابیو حیران ہو جاؤ ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ 4 بیویاں سن 3 بیٹے 3 بیٹیاں سن بیٹا محمد بن ابی بکر عبد الرحمن عبداللہ بن ابی بکر عائشہ ام کلثوم اسماء 3 بیٹیاں عبد الرحمن دی شادی ہوئی کدے نا حضرت اسماء دے نال وہ بھی عورت جدا نا اسماء شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا حضرت عبد الرحمن دے کر بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ام فروہ رکھے ہے محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا قاسم قاسم مدینے دے فقہا جو بہت بڑا فقیہ ہے قاسم ابو بکر دا پوتا ہے تے ایک ابو بکر دی بولو تے صحیح ام فروہ کی ہے ابو بکر دی انہاں دوہاں دی شادی ہوئی ام فروہ دے بطن دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی ذرا غور کیجئے ام فروہ دی شادی عبد الرحمن بن ابی بکر او دے کر بیٹی پیدا ہوئی جدا نا اسماء ہے اسماء دی شادی قاسم نہ ہوئی اسماء دے بطن جو بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ دی شادی علی دے بیٹے حسین تے بیٹے زین العابدین تے بیٹے امام باقر نہ ہوئی اس فروہ دے بطن جو پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نائے جعفر صادق حضرت جعفر دا قول ہے ولدتنی ابو بکرین مرتین ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے ابو بکر میرا دادا بھی ہے تے ابو بکر میرا نانا بھی ہے جعفر صادق کون ابو بکر دا کی لگا وہ بولو پوتا بھی لگا دے دوتا بھی لگا اگو جعفر صادق دے بیٹے تقی نقی حسن عسکری 6 امام شیعہ دے ابو بکر دے دوتے بھی نے پوتے بھی نے اور ظالمہ ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا اپنے 6 امام تے ثابت کر جاؤ لے آؤ اپنے 6 امام کی تو لے آؤ پوری لڑی ابو بکر صدیق دی پوتے بھی دوتے بھی 2 نسبتان دینار اگے آئیے حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کہندہ ہے ابا جی
نام محمد رکھیا ہے، دوسرا بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام حضرت علی آندے نے محمد تو بعد روئے زمین تے عظمت دا مالک ہے تے ابو بکر ہی ہے، بیٹے دا نام کی رکھیا ہے، پھر تیجا بیٹا پیدا ہویا دا نام کی رکھیا ہے، چوتھا بیٹا پیدا ہویا دا نام کی رکھیا ہے، پنجواں بیٹا پیدا ہویا دا نام کی رکھیا ہے عباس، چاچے دے نام تے پوچھن والے پوچھے علی چاچا باچ بگانے پہلے، حضرت علی آندے نے جنہوں رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہوں نے کیویں پیچھے کر سکتا ہے، جنہوں نے رب نے اگے کیتا علی انہوں نے کیویں پیچھے کر سکتا، ہائے ہائے حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، پھر بیٹا فرمایا عمر، پھر بیٹا فرمایا عثمان، حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر، ابا جی پتیجے دا نام ہی ابو بکر، بھائی دا نام ہی ابو بکر، فرمایا حسین بیٹے علی چاہتا ہے جس گھر چلی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیلتا نظر آئے، اور ظالمو حیا نہیں جے ہوندی، یہ تھے پوتیاں دے نام ہی ابو بکر، بیٹے دے نام ہی ابو بکر، اور شہداء کربلا دے اندر شہداء کربلا دا ذکر کر دے ہو، لیکن منو یہ تے دسو ابو بکرو عمر دا تے ذکر کیوں نہیں کر دے؟ کربلا دے شہداء چی سب تو پہلے جن نے شہادت نوش کیتی ہے وہ ابو بکر بن علی ہے، پھر عمر بن علی، عثمان بن علی، پھر ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عثمان بن حسن، 7ویں نمبر تے ابو بکر بن حسین، پھر عمر بن حسین، پھر عثمان بن حسین، یہ 9 علی اصغر دا ذکر کر دے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ علی اکبر دا ذکر کر دے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ ظالمو حضرت علی نے پوچھا روئے زمین تے ابا جی سب تو افضل فرمایا ابو بکر، ثم عمر ثم عثمان، علی کہہ رہے، اور تیری کتاب نہج البلاغہ، ہائے 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 کوفہ شہر، ایک بندے نے کہا نبی تو بعد اگر افضل تے علی ہے، حضرت علی نے کیا پورے کوفے چ منادی کر دے، سارے لوگ جمع ہوئے، علی منبر تے تشریف لے آئے، فرمایا کوفے دے لوگوں سن لو، اس روئے زمین تے نبی تو بعد اگر افضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، اور آج تو بعد جن نے یہ کیا کہ نبی تو بعد علی افضل ہے، علی انہوں کوفے دے چوک سے لمحہ پا کے اسی درے لائے، جاؤ اپنی نہج البلاغہ پڑھو، اس واسطے ابو بکر و عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت نو ابو بکر آئے گا، نا عمل صدیق دے تولو در خلد برین دے کھولو، ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا ہاں، محبوب دے پہلے یار دا تینو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر السقم، اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما، میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما، میری اہلیہ دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں، اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعیزها من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرها
اللہم برد قبرہا اللہم وسع قبرہا اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے اللہ تیری بندی جتھے لیٹیے اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما، اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، جنت دا باغ بنا، حد نظر تک فراق فرما۔ میرے بھائی عبدالحفیظ دی قبر نو بھی جنت دی بغیچہ بنا۔ اللہ جتنے ساڈے لاحقین عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ اللہ میرے بھائی حافظ مقصود صاحب یوتھ فورس دے نوجوان اس مسجد دی انتظامیہ جو اے سالانہ پروگرام ہر سال کراندے نے شان صحابہ اہل بیت دے حوالے نا، اللہ انہاں سارے ساتھیاں نو قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما، نبی دے اہل بیت دا قرب نصیب فرما، انہاں جوانہ دیاں جوانیاں چلا برکتاں عطا فرما۔ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں جو تشریف لے آئے اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما۔ اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ ساڈے بھائی الطاف صاحب تشریف لے آئے، بھائی مرتضیٰ صاحب اور دیگر رفقا، اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، صدیقی صاحب دے والد دی قبر جنت دی کیاری بنا۔ جنہ جنہ دے اللہ عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما۔ علماء دا تشریف رکھنا مولانا سلیمان یزدانی اور دیگر علماء اکرام اللہ سب دا تشریف فرمانا سننا سنانا اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ اب آپ